ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان ایک موٹیویشن کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، لوگوں کو ملانے کا نام ہے، لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے، پاکستان سے محبت کرنے کا نام ہے۔ اس حوالے سے ہم مختلف انسٹیٹیوشنز میں جا کر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مختلف شخصیات کے ساتھ ان کے نظریات پاکستان کے حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان ایک بامقصد ملک ہے جو کہ دین کے نام پہ بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا، اور یہ خواب کس کا تھا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کو عملی شکل، اس کی تعبیر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی، ملک معرض وجود میں آ گیا۔ خواب کی تعبیر اور پھر اس کی تعمیر کے لیے جس ادارے نے سب سے زیادہ کام کیا، ہم اس وقت اس ادارے میں موجود ہیں۔ میری مراد اسلامک یونیورسٹی کے اندر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس نے اس حوالے سے، تعمیر کے حوالے سے بہت کام کیا اور ان کے اس مشن کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس انسٹیٹیوٹ کے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات جو ہے وہ تعارف محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے، اس تحقیق کے حوالے سے، اس ریسرچ کے حوالے سے بڑا کام کیا، اور خاص طور پر پیغام پاکستان کے حوالے سے ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ بالکل نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اس نیریٹو کو جہاں پاکستان کے تمام پرومیننٹ اسکالرس نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اس پر سائن کیے، اس کے ساتھ ساتھ اس پوری کمپائلیشن کے لیے، اس کو پورے ایک شکل دینے کے لیے، کتابی شکل دینے کے لیے، اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس نیریٹو کو اجاگر کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے۔ میں بےحد مشکور ہوں ان کا۔ اسی حوالے سے حکومت پاکستان نے ان کو ستارۂ امتیاز سے بھی نوازا اور کئی ان کو انٹرنیشنل ایوارڈز بھی دیے گئے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ کب ماضی وجود میں آئی اور اس نے کیا کیا کام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب قاری صاحب، ہم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو فیصل مسجد میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغام پاکستان کا آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے، یہ پروگرام پاکستان کے نیشنل نریٹو کو بلڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو ہم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا پہلا برتھ جو ہے وہ 1948 میں ہوا۔ لاہور میں حضرت قائد اعظم نے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن قائم کیا اور اس کے سربراہ علامہ اسد تھے۔ یہ انسٹیٹیوٹ 1951 میں ڈورمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ مسلسل اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ ہمیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے۔ ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ جب علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کیسا ہو، اس کا لے آؤٹ تیار کرنے کے لیے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹس قائم کیے جائیں۔ تو ہماری جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ بہت ان کا اصرار تھا کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے۔ چنانچہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1956 کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہا گیا کہ آپ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کریں، اور یہ دنیا کا واحد انسٹیٹیوٹ ہے جسے کسی کانسٹیٹیوشن میں پرپوز کیا گیا۔ 1958 میں اس کو قائم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنی۔ 1960 میں اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا، اور 1962 میں کراچی میں یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہو گیا،
اور پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل بنے۔ اس کے بعد 1962 سے آنورڈ ہمارے انسٹیٹیوٹ نے پاکستان کی لیجسلیشن کے لیے، پاکستان میں قومی پالیسیز کو بنانے کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ 1980 میں اس انسٹیٹیوٹ کو اپ گریڈ کر کے اسلامک یونیورسٹی بنا دیا گیا، اور جب 1986 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنی تو پھر اس انسٹیٹیوٹ کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بحال کر کے اس کو یونیورسٹی کا ایک کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ بنا دیا گیا۔ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں 3 بیسک کام ہو رہے ہیں، ویسے بہت زیادہ کام ہے لیکن ہم ان تمام کاموں کو 3 چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں 3 ڈائمینشنل اسٹریٹجی۔ ایک ہے ریسرچ، جو کہ ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے، اس میں امپیریکل ریسرچ بھی ہے، سوشل ریسرچ بھی ہے، ریلیجس ریسرچ بھی ہے، اور ڈیٹا کلیکشن بھی ہے، اور دوسرا ہے ٹریننگ۔ اس ریسرچ کی بیس پہ ہم مختلف قسم کی ٹریننگ پروگرامز کرواتے ہیں، جس میں پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ ہے، پوسٹ گریجویٹ فیلوشپ ہے، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچ ٹریننگ اور ایکیڈیمک رائٹنگ کی ٹریننگ پروگرامز ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے پبلیکیشنز۔ جو بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کنڈکٹ کی جاتی ہے اس کو ہم یا تو کتابوں کی صورت میں پبلش کرتے ہیں، یا پھر اپنے 3 ریناؤنڈ ریسرچ جرنلز جو 1960 سے ہی چھپ رہے ہیں ان میں پبلش کرتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پاس پاکستان کے بیسٹ ریسرچرز موجود ہیں، ہمارے پاس بیسٹ ٹیکنیکل ٹیم ہے جو کہ ایڈیٹنگ، پروف ریڈنگ سے لے کے پرنٹنگ تک کے تمام پروسیس کو کرتی ہے۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی سوشل سائنسز کی لائبریری اور ڈیٹا بینک ہے، جس کا نام ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ لائبریری۔ یہ فیصل مسجد میں لوکیٹڈ ہے، ہر بندہ جہاں پہ آ سکتا ہے۔ یہ لائبریری پورا ہفتہ کھلی رہتی ہے، رات 8 بجے تک کھلی رہتی ہے، اور کوئی بھی بندہ آ کے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ فلی اکوپڈ ہے جی، فلی آل ان ون ہے۔ اس کے اندر لائبریری کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ لائبریری کی رچنس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 35,000 ریئر کلیکشنز ہیں، اور ہمارے پاس سینکڑوں سال پہلے لکھی ہوئی تحریریں، مینuscripts، قرآن پاک کے نسخے، حدیث کی کتابوں کے نسخے، جو دینی کتابیں ہیں وہ، اسی طرح پرنٹنگ پریس کی انوینشن کے بعد جو پہلی کتابیں پریس کے ذریعے چھپیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو کہ انڈیا سب کانٹیننٹ میں پرنٹنگ پریس کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ پریس کے ذریعے چھپی۔ تو ایک بہت ہی علمی ہیریٹیج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں سامعین کے لیے بھی کہ انسٹیٹیوٹ بعد میں بنا اور اس کی لائبریری پہلے بن گئی، اور پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر نواب زادہ لیاقت علی خان نے مولانا عبدالعزیز میمن کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ پوری دنیا میں جائیں اور وہاں سے علم کے موتی اکٹھے کر کے لے کر آئیں۔ تو مولانا عبدالعزیز میمن بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس وہ ساری کتابیں جو انہوں نے پوری دنیا سے اکٹھی کیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے لائبریری کے اندر دنیا کی 18 لینگویجز میں کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ انگلش میں، اردو میں، عربی میں کتابیں لائبریریوں میں ہوتی ہیں، لیکن ہماری لائبریری میں فرینچ، جرمن، رشین اور ایسٹرن ملکوں کی دوسری جو لینگویجز ہے، سینٹرل ایشیا کے مسلمان ملکوں کی لینگویج، اس میں بھی مٹیریل اور ڈیٹا موجود ہے۔ اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں، ان سے کچھ کویشچن لیتے ہیں۔ السلام علیکم، مقدس فیض ہیئر فرام اسلامک یونیورسٹی، آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف شریعہ اینڈ لا۔ میرا یہ کویشچن تھا کہ پیغام پاکستان کو بنایا کیوں کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پیغام پاکستان، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان کا پرو ایکٹیو قومی بیانیہ ہے، اور یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کے سماج کی تشکیل جدید کرنی ہے۔ اس بیانیے کے ذریعے ہم نے پاکستانی سماج میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ختم کرنا ہے، اور جو سٹرینتھس ہیں ان کو ریفائن کرنا ہے اور شائن کرنا ہے۔ ایک پرامن
مہذب اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ پیغام پاکستان کے اندر موجود ہے، اور ایک پرامن پاکستان کا حصول یہی پیغام پاکستان ہے۔ پیغام پاکستان دراصل یہ عزم ہے کہ اندھیروں میں بھی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، مگر جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ السلام علیکم سر، مائی سیلف زینب ابراہیم، آئی ایم فرام سکھر سندھ اینڈ کرنٹلی آئی ایم اسٹوڈنٹ ایٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف LLB فرسٹ سیمسٹر. مائی کوشچن از دیٹ پیغام پاکستان جو اس کے مقاصد ہیں اور جو وہ رول پلے کرتا ہے، اس میں ہم ایز اے اسٹوڈنٹس اور جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ اپنا کیسے رول پلے کر سکتی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور پیغام پاکستان کے جو بھی مقاصد ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ پاکستان کی ایک جو بڑی اپرچونٹی ہے وہ 60% سے زیادہ یوتھ ہے۔ یوتھ یا تو پاکستان کی کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوگی، یا پھر خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کو پاکستان کی تعمیر کے لیے امپاور نہ کیا تو وہ ڈسٹرکشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، یا کنسٹرکشن کا راستہ ہے یا ڈسٹرکشن کا راستہ ہے۔ ڈسٹرکشن کا راستہ پاکستان کا راستہ نہیں ہے، ڈسٹرکشن پاکستان کا مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو کنسٹرکشن کے لیے تیار کرنا یہ پیغام پاکستان کا ایک اہم ہدف ہے۔ اسی لیے اگرچہ پیغام پاکستان کے مخاطب سب ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم مخاطبین پاکستان کی یوتھ ہے۔ پاکستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں میں پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے پیغام پاکستان ایک پرو ایکٹیو وے فارورڈ ہے، اور پیغام پاکستان ان کو یہ میسج دیتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں، نالج حاصل کریں، اور پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ السلام علیکم سر، I am Zakia Nawaz from Okada. Currently, I am a student of International Islamic University, Islamabad. I am doing LLB. My question is, اسلامی قانون کے میدان میں ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مسائل کے حل کے لیے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جب سے بنا ہے، اس انسٹیٹیوٹ کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمان سماج کے اندر جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کے بنیادی مصادر قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل ڈھونڈنا۔ پاکستان کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1961 سے پہلے میرج رجسٹریشن کا کوئی قانون نہیں تھا، تو 1961 میں مسلم فیملی لا آرڈیننس انٹروڈیوس ہوا۔ اس میں ہمارے ادارے کے ڈاکٹر فضل الرحمان، ان کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو بھی مسائل پیدا ہوتے رہے، انڈیویجول لوگوں کی طرف سے بھی، سرکاری اداروں کی طرف سے بھی، اور مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے سوالات کی صورت میں وہ چیزیں ادارے کے پاس لائی جاتی ہیں۔ ادارہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا باقاعدہ جواب تیار کرتا ہے، اور پھر وہ جواب جو ہے وہ متعلقہ اداروں یا متعلقہ افراد کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر ان جوابات کو کتابوں کی صورت میں ہم چھاپ بھی دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسلام کے اصولوں کے مطابق معاصر مسائل کو حل کرنے میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اب تک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کردار ادا کرتا رہے گا انسٹیٹیوٹ۔ السلام علیکم سر، میرا نام سہرش وسیم ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں خواتین کے تعلیمی اداروں کو جلایا گیا ہے، تو اس بارے میں پیغام پاکستان کیا کہتا ہے؟ پیغام پاکستان میں پاکستان کی ریلیجس لیڈرشپ نے اس رویے پر شدید تنقید کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں اور دوسرے علاقوں میں دہشت گردوں اور انتہا پسندوں نے خواتین کے تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ پیغام پاکستان کلیئرلی بتاتا ہے کہ خواتین کی تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسلامی ریاست کی ذمہ داری رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ چنانچہ خواتین کے تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا، ان کو جلانا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، تعلیمی اداروں میں
پڑھنے کے لیے جانے والے بچوں کے اوپر حملہ کرنا اور خاص طور پہ فیمیل اساتذہ کو ہراساں کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اسلامی شریعت کے بھی مخالف ہیں، پاکستان کے قانون اور نظام کے بھی مخالف ہیں۔ اس لیے پاکستان کی ریلیجس لیڈرشپ نے بہت واضح الفاظ میں پیغام پاکستان میں ان رویوں کی مذمت کی ہے، ان کو غیر شرعی اور غیر اسلامی رویے قرار دیا ہے، اور اس قسم کے کام کرنے والوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غدار ڈکلیئر کیا ہے۔ اس لیے یہ رویے نہ اسلامی ہیں، نہ پاکستانی ہیں، اور نہ ہی یہ انسانی ہیں، اور پیغام پاکستان اس قسم کے رویوں کو روکنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بڑی تفصیل سے پیغام پاکستان کو خاص طور پر ڈسکس کیا، کیونکہ یہ آپ ہی کا کام تھا اور آپ نے اس میں بڑا ٹائم خرچ کیا اور اس میں بڑا ٹائم آپ نے ڈیووٹ کیا، اور میکسیمم کنٹریبیوشن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں آپ کی ہے، اور آپ نے جس طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا، لوگوں کو یہ نالج دیا اور ان کو بتایا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، کیسے یہ مارج وجود میں آیا اور کیا کیا چیزیں اس میں، اور کن کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور یہ پھر بیانیہ بن کر کیسے سامنے آیا اور یہ نیریٹو کیسے سامنے آیا۔ ناظرین، ابھی آپ بڑا تفصیل سے ذکر سن رہے تھے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب سے، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا اور آپ کو ایجوکیٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے، یقیناً آپ کو یہ نالج ملا ہے۔ اب آپ سے بھی کوئی شخص کویسچن کرتا ہے کہ واٹ از پیغام پاکستان، تو آپ کو انشاءاللہ آج انف نالج مل گیا ہوگا کہ آپ اس کو آگے بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے میزبان قاری سی صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان